لا شریک لہ، جب یہ پڑھ لیا تو اب آدمی احرام میں داخل ہو جاتا ہے. اس سے پہلے احرام کی 2 چادر آپ نے پہن لی. اب لوگ مسئلہ یہ پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب میں حالت احرام میں ہو گیا، اب میرا احرام ناپاک ہو گیا ہے، کیا ہم اس کو کھول سکتے ہیں، اس کو اتار سکتے ہیں؟ یاد رکھیے یہ احرام کی 2 چادر جو ہے یہ احرام نہیں ہے، خوب اچھی طرح سمجھیے، یہ احرام نہیں ہے، یہ علامات احرام ہے، احرام کی شناخت ہے. اس کو دیکھتے ہی کے ساتھ لوگ یہ سمجھ لیں گے کہ آپ حالت احرام میں ہو گئے، اور آپ اس چادر کو 100 مرتبہ اتاریے، کھولے رکھیے، اس سے آپ کا احرام ٹوٹنے نہیں رہا. آپ غسل کیجیے آسانی سے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اس لیے آپ اس مسئلے کو اچھی طرح جان لیجیے کہ آپ کا احرام وہ نیت ہے جو نیت آپ نے کیا ہے، تلبیہ پڑھا، اس کے بعد احرام میں داخل ہو گئے. احرام کی چادر جتنی مرتبہ آپ چاہیے اتاریے، بدلیے، آپ اس کو اتار اور بدل سکتے ہیں. میری ماں اور بہنیں میں ایک مسئلہ سمجھ لیں کہ میری ماں اور بہن کے لیے تو سلا ہوا کپڑا پہننا ہے، اور وہ یہ کرتے ہیں کہ ان کے بال، سر کا جو بال ہے کوئی بال ٹوٹنے نہ پائے، حالت احرام میں یہ ممنوع ہے. اس کے لیے وہ اسکارف باندھ لیتی ہے. اسکارف باندھ لیتی ہے تو وہ یہ سمجھتی ہے کہ اب اسکارف کو اس وقت تک نہیں کھولنا ہے جب تک کہ جب تک کہ قصر نہ کرا ہے. تو یہ سمجھتی ہے کہ اگر ہم نے کھول دیا تو ہمارا احرام ٹوٹ جائے گا. میری ماں اور بہنوں کو یہ مسئلہ معلوم ہونا چاہیے کہ اسکارف احرام نہیں ہے. آپ کا احرام بھی وہی ہے جو آپ نے نیت کیا حج کی یا عمرے کی، اور اس کے بعد جب تلبیہ پڑھا تو آپ حالت احرام میں ہو گئی. اس کے بعد جو اسکارف آپ نے باندھا اس اسکارف کو جتنی مرتبہ چاہیے آپ کھول سکتی ہیں. بلکہ میں مسئلہ بتاؤں کہ آپ وضو کر رہی ہے اور وضو میں بھی اگر اسکارف کے اوپر ہی سے مسح کر لیا تو مسح نہیں ہوا. جب مسح نہیں ہوا تو وضو نہیں ہوا، اور جب وضو نہیں ہوا تو نماز آپ کی نہیں ہوگی. اس لیے وضو کرتے وقت اسکارف کو مسح کرتے وقت اسکارف کو کھول لینا ہے اور سر کے بال پر مسح کرنا ہے. تو یہ کام میری بات بڑوں کو کرنا ہے. ایک مسئلہ یہ بھی ہمارا آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے، چاہے عمرہ کرنے والے ہو چاہے حج کرنے والے ہو، جب وہ طواف کرنے کے لیے جا رہے ہیں 7 چکر لگانا ہے طواف میں، طواف کرنے کے درمیان اگر اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ بہت سارے لوگ یہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ اگر دوران طواف وضو ٹوٹ گیا تو ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھ لیجیے کہ اگر 4 شوط سے کم، 4 چکر سے پہلے اگر آپ کا وضو ٹوٹا ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ استیناف میں یعنی از نو پھر 7 چکر لگائیں. یہ افضل اور بہتر ہے. ورنہ اگر چاہیں فرض کیے 2 چکر ہوا تھا، 3 چکر ہوا تھا، یا 1 چکر آپ نے لگایا تھا، اگر 1 چکر لگایا تھا تو دوسرا وضو کر کے آئے، دوسرے چکر سے آپ شروعات کر دیں، دوسرا تیسرا اور 7 چکر لگا لیں. اس طرح سے بھی آپ کا طواف ہو جائے گا. اگر 4 چکر سے کم آپ نے کیا تو بہتر یہ ہے کہ شروع سے طواف کریں. البتہ جہاں جو طواف آپ نے کر لیا وہاں سے بھی بنا کریں، اس سے آگے بڑھیں تو بھی آپ کا طواف ہو جائے گا. لیکن اگر 4 چکر سے آگے آپ نے طواف کیا اور اس کے بعد وضو ٹوٹا ہے، 4 چکر کر لیا یا 5 چکر کر لیا، اب وضو ٹوٹا ہے، تو ایسی صورت میں اب استیناف افضل نہیں ہے. اب حکم یہی ہے کہ اب آگے کے طواف کو کر جائیے، یعنی 5 کر چکے ہیں تو 6واں 7واں 8واں کر لیجیے، 7واں کر لیجیے، وضو کر کے آئیے اور شروع ہو جائیے 6ٹھے چکر سے. تو جتنا طواف کر چکے ہیں اس کے آگے کا طواف کیجیے. یہ ہے کہ جب اگر طواف دوران طواف وضو ٹوٹ جائے تو پھر ایسی صورت میں طواف آپ یہ بھی کر سکتے ہیں جتنا طواف کر چکے ہیں اس کے آگے سے طواف کیجیے. البتہ اگر 4 شوط سے کم آپ نے طواف کیا ہے تو ایسی صورت میں افضل یہ ہے کہ سر و طواف کریں، ورنہ اس کے آگے سے بھی طواف کریں گے تو طواف ہو جائے گا. اگر 4 شوط کر چکے ہیں یا اس سے زیادہ کر لیا ہے تو پھر آپ کو استیناف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے آگے کے طواف کو آپ کرتے ہیں. اسی طریقے سے ایک مسئلہ اور آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ جب آپ حالت احرام میں ہو اور طواف کے بعد اگر آپ کو صحیح کرنا ہے، ہر وہ طواف جس کے بعد صحیح ہے تو اس کے پہلے 3 چکر میں رمل کرنا. یہ مسئلہ مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں. یہ پہلے 3 چکر میں مرد کو رمل کرنا. رمل کیا ہے کہ بالکل پہلوان کی طرح مٹک مٹک کر کے چلنا. یہ اس طریقے سے 3 چکر میں اس کو رمل کرنا ہے اور بقیہ میں رمل نہیں کرنا ہے. اسی طریقے سے تمام
شوز میں یعنی ساتوں چکر میں اجتماع کرنا ہے، یعنی دائیں موڑنے کو کھلا رکھنا ہے اور بائیں موڑنے کو ڈھک کر رکھنا ہے. جیسا کہ حضرت ممتاز صاحب نے آپ کو عمرہ کی جب عمرہ اور حج کی ٹریننگ دی ہوگی تو طواف کے دوران انہوں نے بتایا ہوگا. تو ساتوں چکر میں آپ کو مرد کو اجتماع کرنا ہے اور مرد کو پہلے 3 چکر میں رمل کرنا ہے، یعنی اکڑ اکڑ کر کے چلنا ہے. اگر کوئی آدمی پہلے چکر میں فرض کیا رمل کرنا بھول گیا تو بھول گیا، اب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ پہلے چکر میں بھول گئے تو دوسرے میں کر لیا، تیسرے میں کر لیا، پھر چوتھے چکر میں بھی جا کر لیا تو اس کی تلافی ہو جائے گی. نہیں، جس طریقے سے پہلے 3 چکر میں رمل کرنا مسنون ہے، اسی طریقے سے بعد والے 4 چکر میں رمل نہ کرنا مسنون ہے. اس لیے اس مسئلے کو بھی خود اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ اگر رمل چھوٹ گیا ہے تو اس کو بعد میں اس کے قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دوسرے شوق کو اس کو لگانے کی ضرورت نہیں ہے. جو غلطی ہو گئی اللہ سے غلطی کی معافی مانگنی ہے. تو اس طریقے سے طواف کے معاملے کو آپ کو حل کرنا ہے. اسی طریقے سے حضرت ممتاز صاحب نے میری مہمانوں کو یہ بتایا کہ سعی کے دوران جب صحیح بین صفا و مروہ، مروہ اور صفا کے درمیان جب وہ صحیح کریں گی تو مرد حضرات کو میلین اور اخترین، ہری بتیاں جہاں سے جلنی شروع ہو جائے اور جہاں جا کر کے ہری بتی ختم ہو جائے وہاں پر میلین اخترین بولا جاتا ہے کہ اس کے درمیان مردوں کو تیز چلنا ہے، تیز چلنا ہے، عورتوں کو تیز نہیں چلنا ہے. اس لیے کہ عورتوں کی جانب سے اما حاجرہ علیہ السلام دوڑ چکی ہے، اب عورتوں کو دوڑنے کی وہاں ضرورت نہیں ہے. اس لیے عورتوں کے لیے مشہور نہیں ہے، مرد کے لیے یہ مشہور ہے. اسی طریقے سے چونکہ وقت زیادہ ہو گیا ہے اس لیے میں ایک مسئلہ اور بتا کے میں اپنی بات ختم کر دینا چاہتا ہوں. وہ مسئلہ ہے حلق کا مسئلہ. حلق میں بھی چونکہ وہاں مختلف ممالک کے لوگ رہتے ہیں، بہت سارے مسالک کے لوگ رہتے ہیں، تو کتنے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ چند بال کٹا لیا ان کا حلق ہو گیا، کتنے لوگ آدھا کٹا لیا حلق ہو گیا، 1/4 کٹا لیا حلق ہو گیا. آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ حلق افضل ہے. سب سے پہلے حلق یعنی پورے سر کے بال کو مڈا لینا یہ افضل ہے مرد کے لیے. مرد کے لیے حلق افضل ہے، مرد کو پورے سر کا بال مڑوا لینا ہے یہ افضل ہے. لیکن اگر سر کا بال بڑا ہے تو ایسی صورت میں اگر وہ حلق نہ کرا کر کے قصر کرانا چاہیں تو قصر کے لیے یہ ہے کہ انگلی کا ایک پھوڑا جو یہ ہے کچھ زیادہ بال کاٹ دیں. انگلی کے ایک پھوڑے سے کچھ زیادہ بال پورے سر سے کاٹ دیں. تو پورے سر سے کاٹ دیں یا افضل انگلی کے ایک پھوڑے سے زیادہ کٹے ہو. بہت سارے لوگ پورے سر کے بال تو کاٹتے ہیں لیکن اس کا بالیہ اتنا چھوٹا ہے کہ انگلی کے ایک پھوڑے سے کم ہے. تو اب ایسی صورت میں بال کو قصر کرنے سے کام نہیں چلے گا، اس کو منڈانا پڑے گا. یہ مسئلہ بھی اچھی طرح سمجھیے. اگر انگلی کے ایک پھوڑے سے بال کم ہے تو ایسی صورت میں آپ حلق ہی کرانا ہوگا، آپ قصر کرانے سے کام نہیں چلے گا. اسی طریقے سے ایک مسئلہ اور سمجھ لینا چاہیے کہ ایک آدمی ایک مرد بار بار عمرہ کر رہا ہے. تو اب ظاہر ہے ایک مرتبہ عمرہ کر لیا، آج عمرہ کیا، بال اسے مڈا لیا، کل جب وہ عمرہ کرنے آئے گا اب جب اسے طواف کر لیا، سعی کر لیا، اب حلق کرانا ہے تو اب حلق میں تو بال تو ہے نہیں، حلق کیا کریں گے؟ تو فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ وہ اسطورہ اپنے سر پہ چلائے. اور اس کی مزید یہ تلاش کی گئی، فقہاء نے مزید یہ دی، مثال یہ دی کہ ایک آدمی جو گنجا ہوتا ہے جس کے سر پر بال ہوتا نہیں تو اس کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنے سر پر اسطورہ چلا لے. جس طرح گنجا آدمی کے لیے حکم ہے کہ وہ اپنے سر پر اسطورہ چلا لے، اسی طریقے سے ایک آدمی جس نے عمرہ کیا ہے یا حج کیا ہے اور اس نے آپ کا حلق کرا لیا ہے، اب اس کے سر پر بال نہیں ہے تو اس کو بھی اسطورہ چلانا ہے. میری ماں بہنوں کے لیے بھی جو حکم ہے وہ واضح حکم یہ ہے کہ عورتوں کو حلق نہیں کرانا ہے. عورتوں کو اپنے سر کے بال کو مڑانا حرام ہے، لہذا ان کو حلق نہیں کرانا، ان کو قصر ہی کرانا ہے. اب قصر میں کیا ہے؟ قصر کرانے میں بھی یہ ہے کہ ان کو کسی غیر محرم مرد سے بال نہیں کٹوانا ہے، کسی غیر محرم مرد سے بال نہیں کٹوانا ہے. جو محرم ان کے ساتھ گئے ہیں انہی سے بال کٹوانا ہے. عورتیں یہ کہیں گی کہ اپنے پورے بال کو ہاتھ میں لے لیں گی اور پھر انگلی کے ایک پھوڑے سے زیادہ صرف اوپر سے اس بال کو کاٹ دینا ہے. اس طریقے سے گویا کہ قصر ہو جائے گا اور وہ عورتیں حالت احرام سے نکل جائیں گی، محللہ ہو جائے گا، حالت احرام سے وہ نکل جائیں گی. تو اس طریقے سے عورتوں کو بھی
یہ کام کرنا ہے کہ احرام سے نکلنے کے لیے ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اصل چڑھانا ہے اپنے بال کا. تو عورتوں کو یہ سمجھنا ہوگا کہ غیر محرم سے نہیں کٹوانا ہے, محرم سے کٹوانا ہے. جتنا کٹوانا ہے تو انگلی کے ایک کوے سے زیادہ کٹوانا ہے. یہ مسئلہ اور میں آپ کے مہمانوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ چاہے وہ حج کا معاملہ ہو یا عمرے کا معاملہ ہو, جس دن عمرے کے لیے فلائٹ میں ان کی روانگی ہے اسی دن ان کو ماہواری آ جاتی ہے, حیض کا خون آ جاتا ہے. اب وہ پوچھتی ہے کہ اب ہم کو کیا کرنا ہے. تو ایسی صورت میں اس کو وضو وغیرہ غسل بھی نصیب کرنا چاہے کر سکتی ہے. غسل کر لیں, وضو کر لیں. وضو کرنے کے بعد پھر وہ جب فلائٹ میں چڑھ جائے یا فلائٹ میں چڑھنے سے پہلے یا فلائٹ میں بیٹھنے کے بعد وہ اگر عمرے میں جا رہی ہے تو عمرے کی نیت کرے کہ اگر میں عمرے کی نیت کرتی ہوں اللہ اسے آسان فرما اور قبول فرما. پھر وہاں جا کر کے جب وہ مکہ پہنچے تو وہاں جا کر کے عمرہ اس کو نہیں کرنا ہے جب تک کہ وہ حالت حیض سے پاک اور صاف نہ ہو جائے. جب تک وہ پاک نہ ہو جائے اس وقت تک وہ عمرہ کرنے کو نہیں جا سکتی ہے. وہ اپنے ہوٹل میں بیٹھ کر کے وہی اوراد و وظائف پڑھے. اس حالت میں نماز پڑھنا بھی جائز نہیں ہے, اس سے ان کو نماز بھی نہیں پڑھنا ہے اور ہوٹل میں جا کر کے صرف اوراد و وظائف کرتے رہنا ہے. جب اس سے پاک ہو جائے تو پاک ہو جانے کے بعد پھر چونکہ وہ حالت احرام میں ہے اس کا بھی خیال رکھنا ہے کہ کوئی ایسا کام نہ کرے جو احرام کے منافی ہو. مثلا بال کا کاٹنا, مثلا خوشبو لگانا, اس طریقے کا کام ان کو نہیں کرنا ہے. اسی طریقے سے میری ماں اور بہنوں کا احرام جو ہے, مرد کا احرام تو سمجھے سر اور چہرے میں ہے کہ مرد کو حالت احرام میں چہرہ اور سر نہیں ڈھانکنا ہے, کسی بھی حالت میں نہیں ڈھانکنا. اگر ڈھانکیں گے تو پھر اس کے لیے دوسرے مسائل ہیں, وہ تفصیلی مسائل ہیں کہ کتنا ڈھانکیں گے, ایک گھنٹہ ڈھانکیں گے, پورے دن ڈھانکیں گے تو کیا ہوگا, ایک گھنٹہ ڈھانکیں گے تو کیا ہوگا, وہ سارے مسائل الگ ہیں. صرف یہ ابھی یہ سمجھیے مختصراً کہ مرد کا احرام چہرے اور سر میں ہے. مرد کو چہرہ اور سر حالت احرام میں نہیں ڈھانکنا ہے. عورت کا احرام صرف چہرے میں ہے, یعنی عورتوں کو حالت احرام میں اپنے چہرے کو کسی بھی کپڑے سے نہیں ڈھانکنا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ قید آتا ہے, جس قید کو لگا لیا جائے تو جب اس سے پردہ ٹنگتا ہے, جس سے پردہ بھی ہو جاتا ہے اور وہ پردہ چہرے سے مس بھی نہیں ہوتا ہے, تو ایسی چیز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کو لگا لیا جائے تاکہ غیر محرم سے پردہ بھی ہو جائے اور ساتھ ہی ساتھ احرام کی رعایت بھی ہو جائے. تو میری ماں بہنوں کے لیے حالت احرام یہ ہے کہ ان کا احرام چہرے میں ہے, اس لیے چہرے کو کسی بھی صورت میں انہیں نہیں رکھنا ہے. یہ چند مسائل میں نے موٹے موٹے بتائے ہیں. تو ہم پھر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام حضرات کے حج اور عمرے کو قبول فرمائے, اللہ کا سفر کو آسان فرمائے, ہر طرح خیر و عافیت کے ساتھ مدینہ اور مکہ آپ کو لے جائے اور خیر و عافیت کے ساتھ منزل تک واپس اللہ لے آئے. دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق فرمائے.